آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر، باغ توحید سجایا گیا جن کی خاطر، شاخ کو غنچے کو بلبل کو چمن کو گل کو عالم وجد میں لایا گیا جن کی خاطر، وہ جمال جلوائے ذات احدی سارے نبیوں سے چھپایا گیا جن کی خاطر، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا اس گلی کا ہے صبح و شام لبوں پر دعا مدینے کی، دکھا دے پھر کبھی بستی خدا مدینے کی، یہ دل تڑپتا ہے آنکھیں برستی رہتی ہیں، زبان کرتی ہے باتیں صدا مدینے کی، خدا گواہ ہے بلند ہے مقام جنت سے، جبھی اٹھاتا ہے قسمیں خدا مدینے کی، ردائے فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے تجھے، لحد میں آئے الہی ہوا مدینے کی، دوا نہ دے مجھے بیمار مصطفیٰ ہوں میں، میرے طبیب تو باتیں سنا مدینے کی، اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، صاحب خصوصی طور پر بھائی محترم محمد جمیل صاحب، ان کی والدہ محترمہ کو اور ان کے دادا جان کی روح کو اصالہ صاحب کیا جائے گا۔ محفل کے اختتام پر ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ آج کے اس پرفتن دور میں
عظیم مبلغ اسلام ترجمان فکر رضا حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد اجمل رضا قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ قدسیہ نے پرفتن دور میں طریق اصلاح معاشرہ کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد کہ لوگوں کی اصلاح کر کے ان کے دل گنبد حضرہ کی طرف موڑنے ہیں۔ جو امت بھٹک چکی ہے، جو میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس نوجوان نسل کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کرنے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا، اور اللہ رب العزت نے اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، اور جو بھی اس تحریک سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تحیر بلا تمہید اصلاح معاشرہ کانفرنس کی ان پرنور لمحات میں بڑے ہی ادب سے دعوت سخن دینے کے لیے میں ملتمس ہوں ترجمان فکر رضا، مفکر ملت، سمع حلف سنت، سفیر عشق رسول، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد اجمل رضا قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ قدسیہ امیر اعلیٰ تحریک اصلاح معاشرہ پاکستان اپنے علم روحانی اصلاحی بیان سے آج کی اس روح و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ سبھی ایک نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی حضرات روشی پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد ان کے والد صاحب نے، ان کے دوستوں نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد کاشف چشتی صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے، آپ حضرات نے نعت شریف سنی ہے۔ موسم کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے چہرے ہی بتا رہے ہیں، گرمی بڑی شدید ہے۔ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو آج 5 اگست ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا۔ ہماری بہت ساری نئی نسل وہ ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ لگاتی ہے، اور جتنے بھی سیاستدان اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، بلکہ اب تو میری طرح کے کچھ علماء کو بھی موقع ملا ہے، تو وہ سارے کہتے ہیں کہ جمہوریت ملک میں مضبوط ہونی چاہیے۔ کیا مضبوط ہونا چاہیے جی؟ یہی سنتے ہیں نا آپ روزانہ ٹی وی۔ اب وہ کس بلا کا نام ہے، یہ آپ ان سے کبھی کھڑا کر کے پوچھیں کہ بھائی جمہوریت کس بلا کا نام ہے، تو نہیں پتا۔ پاکستان جو بنایا گیا 1947 کو، تو پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا۔ پاکستان 2 قومی نظریے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ ہمارا دفن ہونا، یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے علیحدہ ہیں۔ ہماری ہر رسم ہندوؤں سے علیحدہ ہے۔ ہم علیحدہ قوم ہیں، ہندو ایک علیحدہ قوم ہے۔ اس کو کہتے تھے 2 قومی نظریہ۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ والی تصنیف جو کسی مولوی نے نہیں لکھی، ان کی سیرت جو کراچی یونیورسٹی نے شائع کی ہے، اس میں قائد اعظم تقریر کر رہے تھے پشاور میں، تو ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ یہ بتائیے کہ پاکستان بنے گا تو آپ قانون کون سا بنائیں گے، آئین کون سا ہوگا؟ تو قائد اعظم فٹافٹ اٹھے، وضو کیا، اندر گئے اور قرآن پاک اٹھا کے لائے۔ اور یہ میں نے مولوی صاحب نے لکھی ہوتی تو لوگ انکار کرتے، انہوں نے یہ کراچی یونیورسٹی ان کی سیرت شائع کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے قائد اعظم لائے اور یوں انہوں نے قرآن مجید فضا میں بلند کیا، یوں پکڑ کے، اور فرمانے لگے ہم نے نیا قانون کیوں بنانا ہے، ہمیں قانون ہمارے اللہ نے عطا فرما دیا ہے، یہ قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن قانون ہے، ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت ہے۔ بھئی جمہوریت کس بلا کا نام ہے؟ روز کہتے ہو جمہوریت، جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ فوجی حکومت نہ کرے، سویلین کرے۔ پاکستان جمہوریت کے لیے بنا تھا؟ اگر جمہوریت کے لیے آپ ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے تھے تو میرے بھائی وہاں تو جمہوریت آج بھی اچھی ہے، وہاں جمہوریت، آپ 14 اگست کو آزاد ہوئے، ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا، ایک دفعہ بھی فوجیوں کی حکومت نہیں آئی ہندوستان میں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آنکھنا سویرے راتی تے سیاسی تقریر کر کے گئے نا، تو میں غیر سیاسی نہیں ہوں، میں بڑا مضبوط سیاسی ہوں، لیکن جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے اس سیاست سے میری توبہ، وہ والا سیاسی نہیں میں اس سیاست کا قائل ہوں جو اچھی تدبیر کر کے، سیاست کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا، سیاست کا لفظ برا نہیں، یاد رکھیں، سیاست کا لفظ برا یہاں بدنام کر دیا گیا ہے، لفظ سیاست برا نہیں، بلکہ بخاری شریف میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے سیاست دے ان لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے، نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے یہاں منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔ میں تھوڑا سا اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے نا تو یہ سمجھانا ضروری ہے آپ کو، جمہوریت تو ہندوستان میں آج بھی اچھی ہے، ہمیں تو ایک سادی بات بتائی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ، یہی مطلب تھا پاکستان کا، تھا کہ ہے بھی؟ جی ہوں تسی سارے نہیں پہ بول دے، ہوں رولا بن گیا گل، تھا تو صحیح، ہے کہ نہیں؟ جی چلو لگ جائے گا اگلے الیکشن جی پتا کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی قوم کی، کہتے ہیں فلانی پارٹی بھی غلط، فلانا بھی غلط، یا ہمارا ایم پی اے بھی غلط ہے، میں نے بھی غلط، تو آپ ٹھیک ہے جنہوں نے ووٹ دیے۔ میں نہیں کہتا کسی حکمران کو برا، میں کبھی نہیں کہتا، میں کسی سیاسی پارٹی کو برا نہیں کہتا، اس لیے کہ میں خود برا ہوں، یہ کوئی اپنے آپ آ کے بیٹھے ہمارے سروں پہ۔ اتنا تو جھگڑا ایم این اے صاحب نہیں کرتے جتنا میں کرتا ہوں محلے میں، میرے آنکھیں ووٹ نہ دیتے تو میں ناراض ہوں۔ چھوڑے یار، کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ ظالم کی۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ظالم کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالم کا مددگار بھی، گھر بیٹھ کے تنقید کر کے جان نہ چھڑایا کرو کہ بندہ ظالم ہے، ایم پی اے ظالم ہے، ایم این اے ظالم ہے، وزیر ظالم، وزیر اعظم ظالم، جان چھوٹ گئی؟ جان نہیں چھوٹے گی ایسے صاحب۔ امام ابو مالک فرماتے ہیں ظالموں کا مددگار بھی ظالم۔ ایک درزی کھڑا ہوا، اس نے کہا صاحب میں ظالموں کے کپڑے سیتا ہوں، میں تو مددگار نہیں نا۔ آپ فرمانے لگے نہیں تو نہیں مددگار، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو سوئی دھاگا دے گا، تو پورا لباس سی کے دیتا ہے۔ تو جو لائن میں لا کے ظالم کو ووٹ دے، وہ نیند آ گئی دے، وہ بچ جائے گا؟ بولے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی فوٹو میری بھی لگی ہو تو مجھ سے اللہ پوچھے گا نہیں کہ وہ جو تیرے دروازے پہ تصویر لگی تھی تجھے نہیں پتا تھا ظالم ہے؟ وہ یزید کا امام حسین کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ ان کو تو کلمہ نہیں آتا
اور یزید اتنا بدبخت تھا کہ اس نے تو جھوٹی موٹی نماز بھی یاد کی تھی، وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا دمشق کی جامع مسجد میں. ان کو تو سورۃ اخلاص نہیں آتی، وہ تو خطبے پڑھتا تھا. لیکن امام حسین نے فرمایا جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہے، رات کو شراب بھی پیتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہے، رنڈیوں کا ناچ بھی دیکھتا ہے، یہ جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہے اور تماشے بھی سارے کرتا ہے. آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چاہیے سی نا تسی ہوندے نا اج دی قوم جڑی کہندے جمعے والے دن سیاست دی گل نہ کریں گے تے مولوی دی چھٹی کرا دیاں گے، اور لے آواں گے 10,000 تے نواں لب جاندا ہے. مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں سیاست کی، تو کس کی ڈیوٹی ہے؟ کی امام اعظم کا فتویٰ ہے جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو جمعے کا خطبہ نہ دے، امت کو گائیڈ کیسے کرے گا؟ عام لوگوں نے سمجھا مولوی وہ ہونا چاہیے انہوں سیدھا سیدھا آکھو کہ تو سیدھی سیدھی گل کرنی تے سیاست دی گل پٹھی ہے، تو جے مولوی نہیں کرنی تو تسی کیویں کر لیندے ہو صاحب؟ سمجھیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی. اور آپ کے حکمران پتہ کیا چاہتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے صاف ستھری بات کرنے لگا ہوں. آپ کا حکمران نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا، داڑھی رکھنے سے منع نہیں کرتا، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، مدرسہ بنانے سے منع نہیں کرتا. حکمران یہ کہتا ہے کہ اسلام اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا دبئی میں ہے. مسجد تمہیں پیاری بنا کے دیں گے، سونی شیشہ لگا کے، اندر ٹھنڈے پانی کا بندوبست بھی کریں گے، کھجوریں بھی رکھیں گے، لیکن 2 میل کے فاصلے پر شراب خانہ بھی بنائیں گے. ہے کہ نہیں؟ بولو. جو لوگ ہو کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں؟ مسجد پیاری بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روکتا ہے کوئی؟ اور کلب بھی بنے ہیں کہ نہیں؟ یہ چاہتے ہیں آپ کے حکمران. کہتے ہیں مولوی صاحب اسی تانوں تنگ نہیں کر دے، تسی مسیطے نماز دھیان نہ پڑھو، ساڈی شراب نہ ڈکیا جے، ساڈا جوا نہ ڈکیا جے. یہ اس کو مشورہ دینا جو رسم شبیری چھوڑ جائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت ایمانی دی ہے، جذبہ جہاد دیا ہے، جن کے سینے میں رسول اللہ کا پیار ہے، جو حضرت عمر فاروق کے وارث ہیں، جو سیدنا امام حسین کے نام لیوا ہے. وہ نمازیں بھی پڑھیں گے اور جو شراب پیے گا اس کے ہاتھ بھی توڑیں گے، اس کے ہاتھ بھی انشاءاللہ توڑیں گے. اور جو یہاں گندگی کے اڈے قائم کرے گا اس کی آنکھیں بھی نکالیں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں کسی غیر کا قانون چل سکتا یا کس کا قانون چلے گا؟ خدا کا چلے گا اور محمد مصطفیٰ کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کو ٹھیک کریں گی، ذرا کم کریں میرے بھائی. 10,000 آدمی ایک دن میں قتل ہوا تھا جب پاکستان بنا ہے. 10 لاکھ لوگوں نے جانیں دی ہیں، 10 لاکھ لوگوں نے. کوئی تماشا؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی جب پاکستان بنا، سب سے بڑی ہجرت. ہزاروں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں. مولانا محمد شریف پانی پتی کراچی میں رہتے تھے، اٹھا کے لے گئے اور کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو لاش لا کے دی. مولانا شریف پانی پتی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کراچی کی ایک مسجد میں منطق اور فلسفے کا بہت بڑا عالم، ساری زندگی کراچی کی ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے گزار دی. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو لگتا ہے بیٹی کے دکھ نے غم زدہ کر دیا ہے. تو مولانا کہنے لگے مجھے بیٹی بھول گئی ہے، اس لیے کہ میرا پاکستان جو بن گیا ہے، مجھے بیٹی بھول گئی ہے. اب یہاں میرے نبی پاک کا دین آئے گا، اب یہاں کسی بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی. لیکن اگر یہاں بھی وزیروں کے بیٹے غریبوں کی بیٹیاں اٹھا کے فارم ہاؤس پہ لے جائیں، اور اگر یہاں بھی سرعام کراچی کی سڑکوں پر غریبوں کو قتل کیا جائے، اور اگر یہاں بھی سرعام بھتہ وصول کیا جائے، تو صاحب اتنے ظلم کا مطلب کیا تھا؟ اتنی زیادہ تباہیاں کیوں؟ وہ بی بی میرے پاس نوائے وقت اخبار پڑھی ہے، میں دکھا سکتا ہوں. سویرے کوئی میرے پاس آئے، ایک عورت کے 4 بیٹے تحریک پاکستان میں قتل ہو گئے. ہر سال 14 اگست کو وہ چاروں کی تصویریں لے کے کراچی کی سڑک پہ نکلتی تھی اور کہتی تھی محمد علی جناح کو بلاؤ، میرے بیٹے نہیں مل رہے، میں نے ان سے ملنا ہے. مجھے اس نے کہا تھا پاکستان بنے گا تو مل جائیں گے، میرے لال کھو گئے.
وہ بی بی ساری زندگی روتی ہوئی مر گئی. بتاؤ نا, اس لیے بنایا تھا. ہمیں بتایا گیا تھا یہاں وہ قانون آئے گا جو سیدنا فاروق اعظم بنایا کرتے تھے. یہاں وہ نظام چلے گا جو حضرت عثمان غنی کی زندگی میں تھا. اور یہاں اس طرح کے خلیفہ آئیں گے جو کہیں گے ہمارے آئیڈیل تو مولا علی شیر خدا ہے. یہاں تماشا لگ گیا ہے, پروٹوکول ہے, یہاں لمبی گاڑیاں ہیں, شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. اصل مجرم میں اور آپ ہے جو ان ظالموں کو لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں اور ہم ان کے ہر گناہ میں شریک ہوتے ہیں جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. مت سمجھ لینا قیامت کے دن کہو گے یا اللہ مجھے پتا نہیں, تجھے سارا پتا ہے, تو ان کی کرتوتوں کو جانتا ہے, تجھے خبر ہے, تجھے علم ہے یہ کتنے بڑے بدماش ہیں, تجھے سارا پتا ہے. جان بوجھ کے ڈاکوؤں, ظالموں, جابروں کے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں سنو, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں کسی کو کوئی سزا ہو گئی, کسی کو کوئی ہو گئی, پھر بھی موجیں لگی ہوئی ہیں. موجیں یہ جو جیلوں میں ہے وہاں بھی اتنی اعلیٰ سہولتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں انہیں اتنی سہولتیں. حضرت عمر کا زمانہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا کہ آؤ دونوں اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں, شرط لگاتے ہیں. یہاں تو بھائی, یہاں تو آپ کا بیٹا وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوا سکتا. کہاں کی بات کرتے ہو, کس جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ آؤ میں بتاؤں جمہوریت کیا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں گورنر مصر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے سے کہا تیرا بھی گھوڑا بڑا تگڑا, میرا بھی, آؤ شرط لگائیں. گھوڑے دوڑے, گورنر کے بیٹے کا گھوڑا ہار گیا, عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. جب بھرے مجمع میں شور ہوا, نعرے لگے, پھول برسے, گورنر کا بیٹا پریشان ہوا. اس نے ہاتھ میں درہ پکڑا اور اس غریب کے بیٹے کے کمر پہ درے مارے. روتا ہوا بیٹا گھر آیا. گھر آ کے باپ کو جو کمر دکھائی تو باپ کی چیخ نکل گئی, ہائے میرے بیٹے کا یہ حال. کعبہ صبر کرو, ہو تو کچھ سکتا نہیں, ہم غریب جو ہوئے. سب لوگ روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریب بھی, ایک کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں رشتے دار قریبی. کہا ہم غریب جو ہوئے, ہمارا تو پرچہ بھی نہیں نا درج ہو سکتا, ماڑے جو ہوئے, کون پوچھے گا. ابا جی صبر کرے, میں نے کر لیا ہے. باپ کہنے لگا بیٹا وہ دور گزر گیا جب امیر غریب پہ ظلم کر لیتا تھا, اب نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ میرے محمد عربی کا بنایا ہوا نظام ہے. اب کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکے گا. بیٹھ میرے پیچھے گھوڑے پہ, میں تمہیں بتاتا ہوں انصاف کیسے ہوتا ہے. گھوڑے دوڑے. اگلی صبح باپ بیٹا مدینے پہنچے اور مسجد نبی کے باہر کھڑے ہو کے باپ پکارا کہ امیر المومنین باہر نکلو. یہاں 25 تو گارڈ کھڑے ہیں MP کے دروازے کے آگے. کون سی جمہوریت؟ آپ جا سکتے ہیں, آپ تو کونسلر کو نہیں کہہ سکتے میرے ساتھ چل. کس جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہنے لگے نکلو باہر. جناب عمر نکلے تو غریب کا باپ, غریب بیٹے کا باپ کہنے لگا عمر میرا جرم یہ ہے کہ میں ماڑا ہوں, غریب ہوں. اور پھر کمر سے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر سے کہنے لگے دیکھ میرے بیٹے کی پشت چھلنی کر دی درے مار مار کے, میں باپ ہوں, اس کی کمر پہ درے لگے ہیں تو میں اگر سینہ دکھاؤں تو میرا دل سارا چھلنی ہو گیا. عمر بتاؤ انصاف کب ملے گا؟ جناب فاروق اعظم نے بھیجا آدمی, فرمایا بلا کے لاؤ گورنر کو. گورنر صاحب آئے, بیٹا ساتھ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے کیوں مارا؟ جھک گئی نظر, بھرے مجمع میں کیوں مارا؟ اور پھر ایک تاریخی جملہ کا جو اساس ہے جمہوریت کی, تاریخی جملہ. حضرت عمر فرمانے لگے گورنر صاحب جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا تم نے غلام کیسے بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم نے غلام کیسے بنایا؟ فرمایا بیٹے کتنے لوگ تھے تمہیں دیکھنے والے؟ کہا 15-20 تھے جب درے مارے. فرمایا جاؤ 15-20-100 مدینے کے لوگ کٹھے کرو. جمع ہو گیا مجمع. فرمایا بیٹے اب تو درہ پکڑ اور اس گورنر زادے کی کمر پہ درے مار. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد عربی کا قانون کس طرح کا ہے, رسول اللہ کا دین کس طرح کا ہے. حضرت فاروق اعظم نے سامنے درے مروائے گورنر کے بیٹے کو.
اور پھر گورنر صاحب کو کیا کہا؟ فرمایا اب آپ گورنری کے قابل نہیں، آپ کو ٹاٹ پہنایا جائے گا، آپ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کریں گے۔ ایک صاحب نے کہا حضور گورنر کے بیٹے کی کیا غلطی، گورنر کے بیٹے کی غلطی ہے، گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ تو پھر سنو جمہوریت پر دوسرا جملہ، حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے اس کے بیٹے کے دماغ میں بات کس نے ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے کہا کہ یہ کمینی اے یہ کس نے اسے پٹی پڑھائی کہ پتر تو چودھریاں دا منڈا ہے، کمیاں نہ پھریا کر؟ یہ کس نے اسے نصیحت کی؟ تو بڑا ہے، تو محتمم کا بیٹا ہے، یہ غریب آدمی ہے، تو پیر صاحب کا لخت جگر ہے، یہ ماڑا ہے، یہ کس نے بات ڈالی؟ فرمایا یہ اس کی غلطی ہے، لہذا اب یہ گورنری کے قابل ہے۔ اور میرے بھائی آپ بھی نہیں پوچھتے، میں بھی نہیں پوچھتا، اور میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ مولوی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے مسجد چل رہی ہے نا، میرا کمیٹی کے صدر کے ساتھ سیٹنگ ٹھیک ہے تو قزمہ نکھائے دین معاذ اللہ ہوتا رہے گا، پیر صاحب کی خان کا آباد ہے تو باقی موجیں ہیں، چھوڑو۔ کب جدوجہد کریں گے ہم دین نافذ کرنے کے لیے؟ کب جدوجہد کریں گے؟ سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا۔ کیا اسلام صرف مسجد میں رہ گیا ہے؟ وہ کچہری میں نہیں آ سکتا؟ بولے نہیں آ سکتا؟ کون لائے گا؟ جنہیں بولے انہیں لے آؤ گے؟ میں نہیں الیکشن دیکھ لو نا، اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم نے ممبریہ کیا کرنی ہے؟ اللہ نے ہمیں ممبر عطا فرمایا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں، حاجت نہیں کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ پر میرے بھائی کون لائق؟ سنو قاضی کیسے ہوتے تھے؟ قاضی جو معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے اس کا قاضی کیا؟ قاضی شرح اتنے بڑے قاضی تھے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں بلا لیا، امیر المومنین کو، فرمایا آپ پہ مقدمہ ہے، آپ کو جواب دینا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہ آپ نے گواہ دیجئے۔ مولا علی نے 2 گواہ دیے، امام حسن اور اپنا غلام۔ تو قاضی اتنے بڑے معتبر تھے، حضرت علی سے کہنے لگے میں آپ کے بیٹے اور غلام کی گواہی نہیں لیتا۔ حضرت علی خوش ہوئے، فرمایا میں خوش اس بات پر کہ تو جو فیصلے کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ ایک دن قاضی صاحب آئے سویرے سویرے، انہوں نے کہا حضور میں نے استعفیٰ دینا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے قاضی صاحب کیا ہوا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ چیف جسٹس کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، قاضی القضاء کی۔ حضور ریزائن کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ تو قاضی صاحب عرض کرنے لگے حضور میرے پاس 2 پارٹیوں کا کیس تھا، تو کل صبح ایک پارٹی 2 ٹوکریاں کھجوروں کی لے کے آ گئی ہے اپنے حق میں مجھے نرم کرنے کے لیے، تو میں استعفیٰ دینے آیا ہوں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے قاضی صاحب آپ نے وصول کر لی ہیں کھجوریں؟ فرمایا نہیں وصول نہیں کی، میں نے انہیں ڈانٹا ہے، سخت سست کہا ہے، نکال دیا ہے، میں نے انہیں منع کیا ہے، ان پر میں نے سختی کی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب آپ نے لی نہیں، ڈانٹ دیا، تو استعفیٰ کیوں دینے آئے ہیں؟ تو سنو یہ ہیں اسلام کے قاضی، انہوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں، تو جس کے بارے میں لوگ سوچ لینا کہ یہ پیسے پکڑ سکتا ہے اسے قاضی بننے کا حق۔ حضور میرے اندر کوئی کمی ہوگی کہ انہوں نے سوچا ہے نا کہ قاضی پیسے پکڑ لے گا؟ انہوں نے سوچ لیا ہے، لہذا اب میں قاضی بننے کے قابل، اس لیے کہ کہیں تو انہیں خیال آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے، خدا سے تمہیں دور نہ کر دے۔ ہم تو ایسے موج میں لگے ہیں پیسے کمانے کے کہ بھول ہی گئے مقصد زندگی کیا تھا۔ ہم تو ایسے لگے ہیں اپنی زندگی میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ حاجت ہی نہیں، سوچ ہی نہیں کہ آخر انجام کیا ہے ان چیزوں کا۔ بھائی یاد رکھیں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دیا وہ معیار ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی لوگ کرتے ہیں، وہ بڑی انوکھی ہے، کہتے ہیں جی وہ تو خلفائے راشدین تھے۔ کون ہے؟ تو نبی پاک نے آپ کو کہا نہیں کہ خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا؟ علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین،
فرمایا میرے طریقے پہ بھی چلنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ بھی چلنا. حضور تو ڈیوٹی لگا کے گئے. فرمایا سچائی وہ ہے مان علیہ و صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. او بھائی سمجھیں. چلے میں آپ کو صحابہ سے نیچے لاتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عراق سے ایک عورت آئی, کہنے لگی میری بچیاں یتیم ہو گئی. تو میں نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتی ہوں, یتیم بچیوں کا وظیفہ لکھوا کے لاتی ہوں. وہ کہتی ہے جب میں آئی نا ان سے ملنے عراق سے چل کے, میں نے لوگوں سے پوچھا امیر المومنین کا گھر کہاں ہے؟ آپ کے وزیر اعظم کا کہاں کہاں گھر ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر شہر میں. جی اسلام آباد, مری, لاہور, جتھے جتھے لب جائے, جتھے جتھے قابو, جھونپڑیوں میں جو رہتے ہیں وہ رہے, ان کو کیا. اور میرے پاس لسٹ موجود ہے, آپ کے کئی ایسے صدر بھی گزرے ہیں جن کا ایک محل مصر میں, ایک ترکی میں, اور کوئی لندن میں, کوئی کہیں, اللہ جانے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا ابا جی میں نے ایک مکان اور خریدا ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے میں تو ایک وقت میں 2 کمروں میں نہیں رہ سکتا تو 2 مکانوں میں کیسے رہوں گا. جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دے کہ جو مدینے میں غریب ہے وہ آ جائے, ابو بکر کا مکان اس کے لیے حاضر ہے. یہ سوچ تھی. یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا ہو رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر پوچھا بادشاہ وقت کا. عورت نے عراق سے آئی, کہاں ہے مکان؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو ٹاٹ کا لباس جس کا دروازے پہ بوریا لٹک رہا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. بی بی کہتی ہے میں اندر گئی تو ایک عورت برتن مانج رہی ہے, ریت رکھی ہوئی ہے, صابن رکھا, برتن مانج رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہی گھر ہے امیر المومنین کا؟ کہنے لگی یہی ہے. کہتے ہیں بڑا سا سین, اس کے اندر کنویں کے ساتھ ایک درخت, کچی زمین, عورت برتن مانج. میں نے کہا امیر المومنین, کہنے لگی آنے والے, درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ, ٹاٹ بچھا ہوا, ابھی آ جاتے ہیں. کہتے تھوڑی دیر گزری تو خوبصورت اور نورانی چہرے والے ایک بزرگ اندر آئے, کئی جگہ سے کپڑے پھٹے اور پیبند لگے ہوئے, سادی سی پگڑی باندھی. سلام کے بعد داخل ہوئی تو کہتے ہیں وہ جو برتن مانجنے والی تھی وہ شور کرنے لگی. کہنے لگی اتنی دیر سے آئے ہو, پتا تو ہے کہ آپ نے پانی نکالنا ہوتا ہے تو میں نے برتن دھونے ہوتے ہیں, کتنی دیر سے برتنوں کو صابن لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ کہنے لگے ذرا وہاں کام تھا تو لیٹ ہو گیا, دوڑے آئے, کنویں سے پانی نکالا, بی بی کو دیا, انہوں نے برتن دھوئے. پھر وہ بی بی گئی تو رات کی رکھی ہوئی ایک روٹی لائی, تھوڑا سا سرکہ لائی, ان بزرگوں نے کھایا اور پھر وہ میرے پاس اٹھ کے آئی. میں سمجھی یہ دونوں ملازم ہیں گھر کے. کہنے لگی امیر المومنین سے جو بات کرنی ہے کر بھی لو. تو میں نے کہا امیر المومنین کون ہے؟ تو کہنے لگی وہی تو ہے جو کنویں سے پانی نکال رہا تھا, وہی تو ہے جو کنویں سے پانی نکال کے دے رہا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہوں نہ سٹیا جی, میرا دھیان پیسے حل ہو جانا جی, کھینچ لیتا ہے اپنی طرف, بڑی مہربانی. آپ بات سنیں, خالی یہ دینا ناجائز نہیں, لیکن میری صرف آپ بات سنیں, اللہ آپ کو بڑی ساری برکت عطا. آمین تو کہہ دیں. سنیں, کب وہ جو پانی نکال رہے وہی تو تھے امیر المومنین. وہ خاتون کہتی میں حیران ہو گئی, اٹھ کے گئی تو مجھے کہنے لگے میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو انتظار کرنا پڑا. تو میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو بی بی برتن مانج رہی تھی یہ کون تھی؟ تو کہنے لگا یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی ہے. او بھائی یہ فرشتوں کی کہانیاں نہیں, یہاں تو 4 پیسے آتے ہیں تو ہمارا دماغ ہی نہیں کام کرتا. سارے لوگ اور ہر آدمی کی سوچ منفی ہے. امیر سے پوچھو کہ غریبوں کی مدد کر تو کہنے 4 منڈے نے کماندے کیوں نہیں, انہوں نے کمانا چاہیے. تو غریبوں سے کہے کہ وہ امیر ہو گیا تو کہنے کدوں جائز طریقے نال ہویا ہے. سب کی منفی سوچ ہے, سب کہتے ہیں سامنے والا غلط ہے میں ٹھیک, منفی سوچ. یہ فرشتوں کی کہانی نہیں, اس زمین پہ بسنے والے لوگ. کہا جناب امیر المومنین کہ فرمانے لگے میری بیوی ہے. کہتی ہے میں حیران ہو گئی. میں نے کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں, 5 بچیاں یتیم ہو گئی ہیں, تو میری بیٹیوں کے لیے وظیفہ لکھ دیں تاکہ ان کا گزارا ہو سکے. وہ خاتون کہتی ہے میرا دل تھا کہ 100 دینار سال کا لکھ دیں گے تو بہت ہے میری بیٹیوں کے لیے. جب میں نے یہ کہا نا کہ بچیاں یتیم ہیں, میں عراق سے آئی ہوں, تو کہتی ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز چیخ مار کے روئے.
داڑھی پہ آنسو گرنے لگے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے اپنے پہ رونا آ رہا ہے. میری سلطنت میں 5 یتیم بچیاں تھیں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تجھے خود آنا پڑا. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پھر کاغذ قلم اٹھایا. کہتی میرا دل تھا 100 دینار لکھیں گے سال کا. وہ کہنے لگے پہلی بیٹی کا نام بتاؤ. میں نے نام بتایا تو انہوں نے 1000 دینار سال کا لکھا. دوسری بیٹی کا نام بتایا تو اس کا بھی 1000 لکھا. میں نے کہا الحمدللہ. تیسری کا بتایا تو 1000. چوتھی کا بتایا تو 1000. چوتھی بیٹی کے وظیفے پہلے میں الحمدللہ کہتی. چوتھی بیٹی کی باری آئی تو میں نے کہا امیر المومنین اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ آپ کو اور درجے دے. کہتے انہوں نے قلم روک دیا. 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہو گیا ہوں. اب تو جا گورنر عراق کے پاس, وہ تیری 4 بیٹیوں کو 4000 سال کا دے گا, ان کو کہنا 5ویں کو بھی بانٹ کے دے دے. وہ بانٹ دے 5ویں. میں نہیں لکھوں گا. کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کی حمد کر رہی تھی میں لکھ رہا تھا, اب تو نے میری تعریف شروع کر دیا تو میری ذات شامل ہو گئی ہے. اب میں 5ویں کا لکھوں گا تو میرا نفس کہے گا کہ یہ تو اپنی تعریف پہ لکھ رہا ہے, لہذا تو جا. وہ خاتون کہتی میں گھوڑے پہ بیٹھی کئی دنوں کا سفر کر کے عراق پہنچی. جب عراق آئی نا, گورنر عراق کو رکا دیا تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رونے لگا. 3-4 دنوں کے بعد میں پہنچی. کہا روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات ہی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے, فوت ہو گئے. کہتی ہے میں نے کہا میری بیٹیوں کا کیا بنے گا, میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے تو نے پریشان نہیں ہونا, یہ وظیفہ ملے گا اور جب تک میں گورنر ہوں ملے گا. اور پھر کہنے لگے جب میں گورنر نہ بھی رہا تو میں امیر آدمی ہوں, میں جیب سے دیا کروں گا. کہتے ہیں میں نے کہا تو اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی رحم ڈال دے. میرے بھائی یاد رکھیں, یہ ہے وہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے جس معاشرے میں, اور ہم لوگ چاہ نہیں رہے. آپ یقین کریں جس کی جتنی بھی سلطنت ہے وہ اس کا بادشاہ ہے, وہ چاہ نہیں رہا اپنے آپ کو نیچا لانا, وہ چاہتا ہی نہیں. رمضان شریف سے پہلے میں نے 2-3 دفعہ مدرسے کے طالب علموں سے کہا, میں نے کہا یار یہ دریاں دو نہ لے مسجد کی. تو بچے ہوتے ہیں مرضی سے کام کرتے ہیں. میں نے اس طرح کیا کہ دریاں بچھائی زمین پہ تو پانی ڈالنا شروع کر دیا. 2-1 کو نا میں نے وہ صرف لگائی تو 1-2 صاحب آ گئے تو بچوں کو ڈانٹنے لو پیر صاحب آپ لگے نے. تو میں کہا پیر صاحب آپ روٹی نہیں کھاندے؟ کیا ہو گیا پیر صاحب کو؟ پیر صاحب کسی اور دنیا کے انسان ہے. انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے عمر گزری. ان چٹائیوں نے بڑا نوازا, انہوں نے بڑا دیا. ہمیں ان چٹائیوں کی قدر کا پتہ ہے. تو میں نے کہا میں کسی چودھری کے گھر صفائی نہیں کر رہا, رب کریم کے گھر کر رہا, اور مجھے ناز ہے. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسید, تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی عرض نہیں. آپ کوئی کمزور نہیں پڑیں گے. آپ کو اللہ توانائی دے گا, روح کی قوت بیدار ہوگی. اپنے آپ کو لیول پہ لائیں. دیکھیں نا, میں بات نہیں کرتا ایم این اے صاحب کی, ایم پی اے صاحب کی. داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے, گھر میں صفائی کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. کرتے ہم لوگ. ضرورت ہے کدھر بی بی دی وہ کسی لئے نہ صفائی ہوئی ہوئے تو پھر وہ دی خیر ہے, ہو سکتی سوال. اور اگر جڑا مزدوری کرتا ہے نا, وہ جسے لئے سیمٹ سامد ہے تو وہ جھاڑو پھیر کے ہوندہ ہے اتھوں, تے گھر آ کے انہوں کدی بی بی کہہ دینا کہ میری بھی طبیعت ٹھیک ہے, تے وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میں مردا, مینوں ہی کہہ دیتا ہی ماں بدولت دا تینوں پتہ ہی نہیں. یہ نظام میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. غریبوں کی خدمت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم سارے امیر. دوائی کیوں نہیں مل رہی؟ ہم سارے ہی امیر ہیں. کیسے دوائی ملے گی؟ کس طرح یہ کام ہوگا؟ ہم سارے تو بادشاہ ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں جو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو چھوٹا کرے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں برتن نہیں دھو لیا کرتے تھے, جوتے نہیں گاٹھ لیتے تھے,
یہ سنت نہیں نبی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور تو آٹا بھی گوندھ دیتے تھے. پر ہمارے اندر بڑی کمی واقع ہوگی اگر ہم یہ کام کریں گے. سنیں، معاشرے اس وقت اصلاح پذیر ہوتے ہیں جب یہاں دماغ سے انسان لوگوں سے پیار کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کے برابر سمجھنے لگتا ہے، جب چھوٹے بڑے امیر غریب گورے کالے کا فرق ختم ہونے لگتا ہے، پھر انسانیت اصلاح پذیر ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا مدینے میں غریب نابینا عورت رہتی ہے. ہم تو یہ کہانیاں چھوڑ گئے ہیں نا، اب ہمارے محلے میں تو نہ کوئی غریب رہتا ہے نہ کوئی کمزور رہتا ہے. اسی کہنے لو منڈے کرن ہاں بابا بولدا ہی نہیں ٹھیک تے اپنے منڈے نہیں آنکھیں لگ دے تو میں کہہ لی جاؤں. ہمارے پاس تو بہانے ہی بہت زیادہ ہے. ایک عورت ہے نابینا ہے، لاوارث ہے. حضرت عمر کو پتا چلا تو دوڑے گئے. کون؟ حضرت بولیے حضرت عمر فاروق. دوڑے گئے، دستک دی دروازے پہ. اماں کہتی ہے کون ہے دروازے پہ؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں. کیسے آئے ہو؟ کا پتہ چلا آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، تو میں سویرے آیا کروں گا، جھاڑو دے دیا کروں گا، تازہ پانی بھر کے رکھ دیا کروں گا، میں صبح شام کھانا پہنچا دیا کروں گا، کپڑے دھو دیا کروں گا، میں ساری ڈیوٹی کروں گا، برتن مانجوں گا. اماں کہنے لگی بیٹے ایک آدمی 2 سال سے آ رہا ہے تو بڑا اچھا کام کر کے جاتا ہے، مجھے وہی صحیح ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے اماں کام ہی کرنا ہے، مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے، کرنے دو. تو اماں کہنے لگی بیٹے فرق تو بڑا ہے، وہی ٹھیک ہے. کہا کیا فرق ہے؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے 2 سال ہو گئے آتے ہوئے، میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، اور وہ روز کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں نا، نام کو چھوڑ. اور تو پہلے دن ہی آیا اور آ کے کہتا ہے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. اس نے 2 سال سے نام نہیں بتایا، وہی ٹھیک ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویرے سویرے اٹھا، فجر کے بعد گیا تو اماں کا کام ہو چکا تھا. میں فجر سے پہلے گیا تو اس کے گھر کی صفائی ہو چکی تھی. میں نے کہا پتا تو کروں بندہ کون ہے. کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات، عشاء پڑھ کے اس اماں کے گھر کے سامنے جھاڑیاں تھی اس میں چھپ گیا. کہتے دنیا سو گئی تو میرے مصطفیٰ کریم کے جانشین امیر المومنین ابو بکر کا دروازہ کھلا، اور کہتے ہیں لاکھوں مسلمانوں کے دلوں پہ راج کرنے والا غار اور مزار کا ساتھی میرے نبی کا. کہتے ہیں اپنے گھر سے نکلے تو جوتے اتار کے بغل میں لیے ابو بکر نے، اور ابو بکر دھیمے دھیمے گئے اماں کے گھر گئے. کہتے ہیں اس امیر المومنین نے اماں کے گھر میں جھاڑو پھیرا، پھر برتن مانجے، پھر اماں کے کپڑے دھوئے، پھر اماں کو سرکہ کھجوریں شہد پیش کیا، پھر اماں سے میٹھی میٹھی باتیں کی. کہتے ہیں جب ابو بکر باہر نکلے تو میں دروازے پہ کھڑا تھا. کہتے ہیں میں رو بھی رہا تھا اور میں ابو بکر سے لڑائی بھی کر رہا تھا. میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا ابو بکر یار کوئی کام کسی اور کے لیے بھی چھوڑ دے. او یار تو کس مٹی کا بنا ہے، تو سوتا نہیں راتوں کو، تو تھکتا نہیں دن کو کام کر کے. یہ وہ معاشرہ ہے جو معاشرہ پاکستان میں بنائے جانے کے لیے ہمیں خواب دکھایا گیا تھا. کہا تو سوتا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو وہ بھی رو پڑے. کہنے لگے عمر کیا کروں، رسول پاک میری ڈیوٹیاں جو لگا کے گئے ہیں، ڈیوٹیاں تو کرنی ہے نا. تو حضرت عمر کہنے لگے باقی تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ جوتے بغل میں کیوں دبائے ہیں، جوتے کیوں دبائے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے جب بندہ جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں، میں قدموں سے ننگے پاؤں سے چل کے جاتا ہوں. او بھائیو بڑا دکھ ہے معاشرے میں، غریب پس گیا، بڑا پس گیا. ہم لوگ لابلد ہیں، کوئی خبر نہیں. ہم جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے ہیں ہم بھی بڑی موج والے لوگ ہیں، ہمارا بھی اپنا ایک موج کا سلسلہ ہے، ہم بھی اپنے حساب سے باتیں کرتے ہیں. لیکن جو معاشرتی معاملات ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں، بڑے حالات. غریب آدمی جب تعویذ لینے آتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور کہتا ہے صاحب کیا کروں، 4 بیٹیاں ہیں، بھائیوں نے بھی بچے بیاہ لیے، بہنوں نے بھی بیاہ لیے، جرم یہ ہے کہ غریب رہ گیا ہوں، پیچھے رہ گیا ہوں. جب معاشرہ اتنا بڑا، اب سنو غریب کی بیٹی کا کیا حال ہے معاشرے میں. حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے تھے، ایک گھر کے کونے سے ماں بیٹی کے بولنے کی آواز آئی. ماں کہتی ہے بیٹے پانی ڈال دو دودھ میں. تو بیٹی کہتی ہے اماں پتہ ہے نا امیر المومنین نے منع کیا ہے.
نہیں ڈالنا. تو ماں کہنے لگی بیٹا امیر المومنین عمر کون سا دیکھ رہے؟ تو بیٹی کہتی اماں چلو ہم یتیم ہیں غریب ہیں گزارا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں, میرا باپ فوت ہو گیا, لیکن اماں عمر نہیں دیکھ رہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. حضرت عمر فاروق نے وہاں 200 روپیہ انعام دے کے تھبکی نہیں دی, ٹرافی دے کے گھر نہیں آ گئے. ٹرافی دیتے ہیں ہم, بچی بڑی نیک پرہیزگار ہے, ٹرافی دی چھٹی ہو گئی, گئے بزرگ آدمی انعام دے آئے. حضرت عمر نے یہ انعام نہیں دیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دھیان رکھا, سویرے بیوی کو ساتھ لیا, اپنے بیٹے سے کہنے لگے اگر میں تیرے لیے ایک دودھ بیچنے والے کی بیٹی لے آؤں تو تجھے اعتراض تو نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں. حضرت عمر نے جو انعام دیا وہ انوکھا ہے. وہ گھر جس میں باپ نہیں, جس میں 4 بکریاں ہیں وہ بھی گھر کے اندر بندھی ہوئی, باہر باندھنے کو حویلی نہیں. فاروق اعظم نے دروازے پہ دستک دی, کون ہے دروازے پہ؟ کہا امیر المومنین زوجہ سمیت آئے ہیں. اندر آئیے, بٹھایا گیا. تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں تیرے دروازے پر سوالی بن کے آیا ہوں. کہا امیر المومنین اور میرا سوالی؟ میری تو بیٹیاں بھی یتیم ہے, باپ فوت ہو گیا, میرے گھر میں کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے وہ جو تیری بیٹی رات تیرے ساتھ گفتگو کر رہی تھی, اگر عمر کی جھولی میں ڈال دے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ عمر کی بہو بنے اور میں اسے عزت دوں. یہ معاشرہ ہے, یہ وہ معاشرہ ہے جو میرے رسول پاک کا تربیت کیا ہوا ہے, یہ وہ معاشرہ ہے جو میرے نبی پاک کا ترتیب دیا ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہو بنا کے وقار دیا, وقار. اسی حضرت عمر کی بہو کے گھر میں پھر جو پوتے پیدا ہوئے ان کا نام حضرت سالم ہے رضی اللہ تعالی. یہ وہی بزرگ تھے کہ جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو شان بن عبد الملک خلیفہ آیا اور آگے کہنے لگا بابا جی آپ کے بڑے میں نے قصے سنے ہیں پرہیزگاری کے, تو میں حاضر خدمت ہوا ہوں حج کے موقع پر طواف کرتے ہوئے. کہا حضور میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے. تو حضرت سالم فرمانے لگے خدا کے گھر میں کعبے میں بھی کھڑے ہو کے تجھ سے سوال کروں, یہاں آ کے بھی تجھ سے سوال کروں. کہنے لگا چلو باہر آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. آپ باہر تشریف لے گئے, طواف مکمل کر کے حرم کی مسجد سے باہر آئے. کہنے لگا حضور اب بھی کچھ بتا دیجئے. تو آپ فرمانے لگے اچھا تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ تجھ سے دین مانگوں کہ؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. فرمایا اچھا پھر تو کہتا ہے میں تجھ سے دنیا مانگوں. یہ کہہ کے رخ پلٹا. فرمانے لگے او بھائی دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے بنائی ہے, اس سے نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا نہیں میں مانگتا. میرے ایک صاحب بھائی کہنے لگے مجھے ایک دن حضرت صاحب دعا کریں مالی حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا وہ چیز اللہ سے مانگ کے لیتے ہو جو رب نے کافر کو بغیر مانگے دی ہوئی ہے, وہ دولت جو بغیر مانگے اللہ نے کافر کو دے دی وہ مانگتے پھرتے ہو. خدا سے وہ چیز مانگو جو ایسی نایاب ہو جو کافر کو اور خدا کے نافرمان کو نہیں ملتی, وہ ہے اللہ کا قرب اور رسول اللہ کا پیار صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بات ختم کر رہا ہوں, ایک دو بات اپنے پلے باندھیں. یہ جو ہم کھو گئے ہیں نا, ہمیں خبر ہی نہیں رہی خدا کی رسول کی, ان چیزوں سے تھوڑا واپس پلٹیں, اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں. اسلام نافذ ہونے سے صرف ہمارا میرا اور آپ کا نہیں فائدہ, اسلام نافذ ہوگا تو کافر کا بھی فائدہ ہوگا. تو جو ہے میری بات پر, اسلام ذمہ کے کافر کتنے زبردست حقوق بیان کرتا ہے, زبردست. اس سے غیروں کا بھی نفع ہوگا. میرے عزیزو پاکستان کے اصول کو سمجھیں, دو قومی نظریے کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بن گیا ایک ملک بن گیا تو اب جس کا جو من میں آئے وہ کرتا پھرے. جو لیڈر آپ کے پاس ووٹ لینے آتا ہے اسے کبھی پوچھے تو صحیح, اس سے کبھی سوال تو پوچھیں کہ تجھے اپنے دین کی ضروریات کا بھی پتہ ہے کہ نہیں. تو اپنے لیڈر کا نام لیتا ہے, تو بڑے لقب لگاتا ہے قائد جمہوریت تو قائد عوام تو یہ تو وہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے, تجھے ڈھنگ سے لینا ہی نہیں آتا. تجھے اپنے حقوق کے قصیدے پڑھنے ہوں تو ٹی وی پہ گونجتا ہے, اور سورت اخلاص تو کہتا ہے مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے, آتی سورت اخلاص بھی نہیں. ان سے کبھی پوچھ لیا کریں, انہیں جھنجھوڑا کریں.
اور یاد رکھیں اگر آپ ظلم کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے تو ظالم کے مددگار تو نہ بنے. ڈالنے چلے, میں نے کہا میں نے نہیں کبھی ووٹ ڈالا, خشک آدمی ہوں تو میں نہیں جاتا. کہنے لگے ووٹ قوم دی امانت ہے, تو میں کہ بھائی مانو دے دیں امانت, امانت ہے تو امانت دار کو ملے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ووٹ قوم کی امانت ہے, کس کو ملے گا جی؟ اس کو دے دیں جو کھا جائے ووٹ کو. تو میں کسی سیاسی پارٹی سے 1% بھی متفق نہیں جو اس وقت پاکستان میں کام, 1% بھی نہیں. ہم اس سے متفق ہوں گے جس کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہوگا. اور یہ جو آپ کو شور کرتے ہیں نا جی کون سا دین نافذ کریں, کون سا فرقے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. کسی فرقے کے اندر شراب پینا جائز نہیں, کسی فرقے کے اندر جھوٹ بولنا جائز, کسی فرقے میں زنا کرنا جائز, کسی میں بددیانتی کرنا جائز. دین جو نافذ کرنا ہے وہ اصولی طور پر متفقہ ہے, اس میں کسی جگہ کوئی اختلاف, کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا, کوئی ایسا ایشو نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے. اس لیے میرے عزیز پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. 14 اگست آئے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں, سنائیں. اور آپ کو پتہ نہیں یہ دھرتی پیاری کتنی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے بٹن کھول کے اس طرف منہ کیا کرتے تھے اور حضور ٹھنڈی سانس لیتے تھے. فرمایا کرتے تھے یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, وہی میرا وطن ہے, وہی میرا. یہ دھرتی بڑی پاک دھرتی ہے. اس دھرتی پہ اللہ کے قابل قدر اولیاء ہو گزرے. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو آب و ہوا کون سی پسند ہے؟ فرمایا جو ہندوستان کی آب و ہوا ہے. یہ دھرتی بڑی قابل قدر دھرتی, اس نے اسلام کے جرنیل پیدا کیے. میں نے تو سعودی عرب میں ایک صاحب سے کہا تھا, وہاں گفتگو ہونے لگی تو سعودی گورنمنٹ کی حمایت کرنے لگے بڑی ٹکا کے, اور ہم پہ بڑے فتوے بھی دینے لگے. تو مجھے کہنے لگے جی یہ آپ اس طرح کرتے ہیں, یہاں تو اس طرح ہوتا ہے. میں کہہ دیا سی ایڈے ہی نہیں چنگی تو ساڑھے کو فوج کیوں لیندے ہو پائے. سمجھ آئی بات کی؟ پتہ ہے جان کون دیتا ہے؟ جسے عشق ہو جاتا ہے. جسے عشق نہیں ہوتا وہ جان دے سکتا. پاکستانی فوج لڑتی اس لیے زیادہ ہے کہ مصطفیٰ سے پیار زیادہ کرتی ہے. یہ آگے ہو کے ہمارا جو شعار ہے وہ حضور سے پیار کرنا ہے. اس لیے کہ ہمیں فوجیوں نے آ کے دین نہیں بتایا, ہمیں دین داتا علی اجمیری نے بتایا ہے, خواجہ اجمیری نے بتایا ہے. صوفی دین پڑھایا نہیں کرتا, پلایا کرتا ہے. اندر تک دین اتر جاتا ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے. غافل نہ بنے, کبھی غافل نہ بنے, تیار رہیں ہر وقت. اور وہ جو کام حکمرانوں نے کرنا ہے, دیکھیں نا میری گلی میں اگر گندگی پڑی ہوئی ہے تو میں خود صاف کر لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے اس چیز میں؟ اپنے آپ کو تیار کریں. معاشرہ تب تشکیل پائے گا جب ہمارے اندر خدمت خلق, حب انسانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ, جب ہمارا یہ مزاج بنے گا پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.